مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مجزنی کرے اور کسی بھی قسم کے فلوئڈ کے باہر انجیکٹ ہونے سے پہلے اسے روک لے تو کیا یہ حالت جنابت میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں اگر بالکل مجزنی کی وجہ سے بالکل منی کا اخراج نہیں ہوا ہے بالکل بھی، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ غسل لازم نہیں ہوگا، اور اگر اخراج ہو جاتا ہے تو منی کا اخراج ہو جاتا ہے، انزال ہو جاتا ہے، تو پھر اس پہ غسل لازم ہو جائے گا۔ میرا نام احمد، یو اے ای سے والدہ مجھے باہر ملک جانے سے منع کرتی ہیں، کیا والدہ کی اجازت کے بغیر میں جا سکتا ہوں؟ یہ آپ کی صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا سچویشن ہے، آپ کی والدہ کی خدمت کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، اور بھائی موجود ہیں ان کی ذمہ داریاں وغیرہ ادا کرنے کے لیے، اور وہ کس وجہ سے منع کر رہی ہیں۔ پوری ڈیٹیل اگر آپ لکھیں گے تو اس کے بعد میں کچھ بتا سکتا ہوں کہ کیا کیس کیا ہے، پورا اس کو دیکھ کے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر پہ تبصرہ کرنا کہ اللہ جب دنیا کی حور اتنی خوبصورت ہے تو جنت کی حور کیسے ہوگی، اس طرح کا جملہ کہنا کیسا ہے؟ نور محمد، مظفر نگر، انڈیا سے۔ فضول حرکت ہے بالکل۔ نامحرم کی اگر آپ تصویر دیکھ کر اس طرح تبصرہ کر رہے ہیں تو اس کو تو دیکھنا ہی ناجائز ہے، جب دیکھنا ناجائز ہے تبصرہ کرنا کیسے جائز ہوگا اس پر؟ مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی 60 سال کی عورت ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کی عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ دوسرا کہ اگر کوئی عورت خلا لے لیتی ہے تو اس کی عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ اگر 60 سال کی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، عموماً 60 سال کی عورت کو مینسز نہیں آتے، حیض نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اگر اس کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے اس کی عدت ہے، اور اگر حیض آ رہا ہے اس کو 60 سال کی عمر میں بھی تو پھر 3 حیض اس کی عدت ہوگی۔ خلا کی عدت اور طلاق کی عدت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، عدت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ کورٹ سے خلا نہیں لی ہوئی۔ ہمارے ہاں جو کورٹ سے عورتیں جا کے خلا لے رہی ہوتی ہیں نا، وہ خلا ہوتی ہی نہیں۔ جب خلا نہیں ہوتی، طلاق ہی نہیں ہوتی، تو عدت کیوں ہوگی؟ مفتی صاحب میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی بھانجی گود لے لی اور ولدیت بھی اپنے نام کروا دی، اب آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ میں بھی ولدیت اصل باپ کی نہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جائز نہیں ہے، سرپرست کے طور پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن والد کے خانے میں اپنا نام لکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیرت پاک میں شورا اصل ہے یا امارت؟ دیکھیں اصولی طور پر اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے نا، قرآن کریم میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا جو طرز حکومت رہا ہے، یعنی جو ان کی بطور خلیفہ ان کی جو تعیناتی ہوئی، جو منصب انہوں نے سنبھالا، اس کے مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے منتخب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نومینیٹ کر دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی شورا بنا دی۔ اس طریقے سے ہمیں چاروں خلفاء کے اندر مختلف طریقے ملتے ہیں ان کے خلیفہ بننے کے، تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، بنیادی طور پر جو شریعت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھائی حکمران کو عادل ہونا چاہیے، اس کو شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، دین کے احکام کو نافذ کرنے والا ہونا چاہیے اس کو۔ اب وہ شورائی طریقے سے آ جائے، وہ کسی کی نومینیشن سے آ جائے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ آ جاتا ہے تو شریعت اس کو کنسیڈر کرتی ہے، لیکن جو اصل شریعت کا اصول اور ضابطہ اور طریقہ کار ہے وہ یہی شورائی ہے۔ اب شورائی میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شورائی آپ کا جو نظام ہے وہ آپ اصحاب حل و عقد کو شورا میں لیتے ہیں، کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کس سے مشورہ لینا ہے کس سے نہیں لینا، اس میں آراء مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اور موقع محل کے لحاظ سے اس کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کچھ بہتر ہو کہیں پہ کچھ بہتر ہو۔ ہم جو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے؟ عبدالاحد یو پی سے۔ بالکل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو سخی بادشاہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو آپ اگر قرآن پڑھ کر پوری امت کو ایصال ثواب کریں گے، پوری امت کو بھی ثواب مل جائے گا اور آپ کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ احادیث میں جگہ جگہ ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی عمل کا ثواب جب کسی کو پہنچائیں گے تو آپ کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ یہ دنیا کا حساب کتاب تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس امت پہ جو مہربانیاں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ لامتناہی اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔